أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه سبحان الله ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم رفقاء و اراکین کمیٹی جامع مسجد نگینہ و معزز و محترم حاضرین و سامعین، 15 شعبان المعظم کی ان نور بری گھڑیوں میں آپ کی اس عظیم الشان اور پروقار مسجد اور عظیم الشان اور پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی ان نورانی گھڑیوں میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر اپنی رحمتوں کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری اخروی نجات کا سبب بنائے. عزیزان گرامی قدر، آج کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں میں نے اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے اسی رات کو ہی موضوع سخن بنانے کا ارادہ کیا ہے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کی 15 تاریخ کے حوالے سے اہل اسلام کا درست نظریہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے 15 شعبان المعظم کی فضیلت بطریق عبارت النص ثابت ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے شعبان المعظم کی 15 کی فضیلت کی احادیث کی روایت فرمائی ہے، ان کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق درجن بھر سے زیادہ ہے، جن میں پہلا نمبر پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و صفا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، وارفتگان رسالت کے مقتدا، مظہر انوار رسالت، حسن نبوت کی تجلی اول، اصدق الصادقین، سید المتقین و امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق، جن میں سے دوسرا نمبر مولا کائنات حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، حضرت علی المرتضی شیر خدا، اور تیسرا نمبر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے براہ راست رب کا سلام آتا ہے، جن میں سے چوتھا نمبر صحابی رسول، فقیہ الامہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، جن میں حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی ہیں، جن میں حضرت عوف بھی ہیں، جن میں حضرت کعب بھی ہیں، جن میں حضرت کثیر بن مرہ بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، جن میں حضرت عثمان بن ابی العاص بھی ہیں، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجن بر سے زائد صحابہ کرام نے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی فضیلت کی احادیث کو امت مسلمان کے لیے باہم پہنچایا ہے، اور جن کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے ان میں سے سیاستہ کی عظیم ترین کتاب سنن ابن ماجہ، لکھنے والے کا اسم گرامی امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافعی سنی، بلند آواز سے کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سنن کے اندر شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے 4 روایات درج کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت علی شیر خدا کی مرویات سے، دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات سے، تیسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے،
چوتھی روایت بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے، جن میں سے دوسرا نمبر صحاح ستہ کی عظیم ترین کتاب جامع ترمذی، لکھنے والے کا اسم گرامی امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی کی آواز سے یہ امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی جامع ترمذی میں شعبان المعظم کی 15 کی فضیلت کے حوالے سے 2 روایات نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے، اور دوسری روایت حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات سے۔ اور ابو عیسیٰ ترمذی کس درجے کا محدث ہے، یہ ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق 3 قول ہیں، 202 کا، 204 کا، 206 کا، یہ 202 کو پیدا ہوئے یا 204 کو یا 206 کو۔ ان کا وصال 279 ہجری کو ہوا ہے، تیسری صدی کے آغاز میں پیدا ہوئے، تیسری صدی کے 2/3 حصہ گزر جانے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ ان امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی۔ امام بخاری کا نام لیا میں نے۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ سنی لکھتے ہیں۔ اور اہل حدیث مسلک کا نامور مولوی امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بخاری، اس نے کتاب لکھی ہے ابجد العلوم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے کہ امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے امام شافعی کا مقلد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری سنی ہے اور تقلید شخصی کا قائل ہے، اور جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اس کا نام امام محمد بن ادریس شافعی۔ امام محمد بن ادریس شافعی کون ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی 4 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر جس ہستی کو مسائل کا مشکل کشا سمجھتا رہا ہے، جس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر گھٹنے ٹیک کر جس سے علم کی بھیک مانگتا رہا ہے، وہ ہمارا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے والے پتہ چلتا ہے امام بخاری ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، سب سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب جس کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں وہ امام شافعی، اور امام شافعی ایک واسطے کے بعد ہمارے امام کا شاگرد ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ابو حنیفہ کے فیض سے کوئی ہستی بھی خالی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کو یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں کہ امام بخاری بھی سنی، یہ گواہی وہابی مولوی نے دی، اور امام بخاری پہلا سنی نہیں، یہ 2ری صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوا، 1200 برس سے بھی زائد اس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اس وقت 1430 کا سن چل رہا ہے، یہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اپنے نام کے ساتھ سنی لکھتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سنیوں کا مسئلہ یہ آج کل کے زمانے کا نہیں، 100 سال 200 سال 300 400 500 سال کی بات نہیں، یہ امام بخاری کے زمانے سے بھی پہلے کی بات چلی آ رہی ہے۔ اور چلتے چلتے میں اس رات سے بھی پردہ کھول دوں، اٹھا دوں کہ جس ہستی نے سب سے پہلے کھلم کھلا سنی ہونے کا نعرہ لگایا ہے، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ یہ پہلے سنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ایسی بھی مل جائے جو ان سے بھی پہلے کی ہو، اور ہو سکتا ہے میں بھی سناؤں آپ کو، لیکن کھلم کھلا طور پر ببانگ دہل
برسر منبر جس نے اعلان کیا تھا کہ میں سنی ہوں، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس ہستی کا نام سن کر جس نے سب سے پہلے سنی ہونے کا نعرہ لگایا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ حسن و حسین کا بابا علی شیر خدا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے آخری دور کے اندر یہ فتنے پہلے تھے، مختلف قسم کے فرقے۔ فرقہ جبریہ اس دور کی پیداوار ہے، فرقہ قدریہ اس دور کی پیداوار ہے، فرقہ مرجیہ کی بہت سی شاخیں اس دور کی پیداوار ہے۔ یہ نظریہ کہ بندہ فطرت کے ہاتھ کو مجبور ہے، جس طرح پتھر ہوتا ہے پتھر کی مانند ہے انسان، جس طرح مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندہ بالکل فطرت کے ہاتھوں اس طرح ہے۔ بعد کا نظریہ یہ تھا کہ بندہ جو ہے وہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بعد نے کہا ایمان لانے کے بعد انسان کو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، بس کلمہ پڑھ لے بیڑا پار ہو گیا، اب اس کو جتنے مرضی گناہ کرتا رہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ بعد نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ اس طرح کے بہت سے نظریات پھیلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں۔ آپ کا ایک عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عقد کیا امیر المومنین یہ نظریات ہیں، ایک یہ نظریہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، بتائیے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نظریہ تھا کہ سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، باتوں کو دباتے نہیں تھے کہ بندے ناراض نہ ہو جائیں، رہنے دو۔ جس طرح بندے کہتے ہیں بھائی یہ بات نہ کہو کیونکہ بندہ ناراض ہو جائے گا، اگر سچ کو سچ کہنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت علی کبھی نہ کہتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا کیا نظریہ ہے؟ اس نے سارے نظریے سامنے رکھے، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس میں افراط ہے، اس میں تفریط ہے، اس میں کمی ہے، اس میں زیادتی ہے، یہ رائے راست سے ہٹا ہوا ہے، اس کے اندر فلاں کجی پائی جاتی ہے۔ اس نے کہا صحیح کس کا نظریہ ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے صحیح ہمارا ہے جو افراد و تفریط سے پاک ہے، جو تفریط سے بھی پاک ہے، افراد سے بھی پاک ہے، جو کمی سے بھی پاک ہے، زیادتی سے بھی پاک ہے۔ اس نے کہا حضرت ان کے غلط ہے، ہمارا صحیح کیوں ہے؟ حضرت علی شیر خدا کہتے اس لیے کہ ہم نے آمنہ کے لال سے سیکھا ہے یہ نظریہ۔ میں اس نظریے کی وضاحت تو ابھی نہیں کر رہا کیونکہ میرا موضوع اور ہے، لیکن میں آپ کے عقیدے کی پختگی کے لیے ابتداً یہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا سے اس نے پوچھا حضرت پھر ہمارا کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے نا، ان کے لیے اپنے نام ہے، کوئی قدریہ کہلاتا ہے، کوئی جبریہ، کوئی مرجیہ، ہمارا کیا نام ہے؟ حضرت علی مسکرا کے فرماتے نام پوچھ کے کیا کرے گا؟ وہ کہتے حضرت ضرورت سمر کی ہے کہ وہ بھی نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی 5 نمازیں فرض ہیں، وہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، ہمارا نظریہ بھی یہ ہے، ان کے ہاں بھی رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہمارے ہاں بھی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، ان کے ہاں بھی زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ فرض ہے، ان کے ہاں بھی ارکان اسلام 5 ہیں، ہمارے ہاں بھی 5 ہیں۔ اتنی چیزیں مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ اب کوئی خط امتیاز بھی تو ہونا چاہیے، ہمارے اور ان کے درمیان کھینچا جا سکے تاکہ سمجھنے والا دھوکہ نہ کھائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ یہ مسئلہ بڑا حد پوچھتا ہے، حضرت علی شیر خدا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے آپ پھر سن میں بتاؤں کہ ہم کیا ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نحن اہل سنت والجماعہ، ہم سنی ہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا نے ببانگ دہل نعرہ لگایا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر سنی ہونے کا اعلان کرنا یہ حضرت علی شیر خدا کا اپنا نظریہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث بھی میرے ذہن میں یاد پڑتی ہے جس کو صاحب تفسیر کبیر نے اپنی تفسیر کے اندر کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ 850 سال پہلے یہ تفسیر کبیر لکھی ہے اور امام فخر الدین رازی نے 850 سال پہلے صاحب تفسیر کشاف کا حوالہ دے کر اس کو نقل کیا ہے، اور میں نے اسی روایت کو کشاف کے اندر بھی دیکھا ہے۔ میں آپ کو وہ بھی تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پوری تو پڑھنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ آقا کونین نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ شہادت کی موت مر رہا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ پکا مومن ہو کر دنیا سے جا رہا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ توبہ کی حالت میں جا رہا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں جائے سمجھ لو وہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ جا رہا ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں جائے سمجھ لو وہ بخشا ہوا دنیا سے رہتے سفر باندھ رہا ہے۔ آخر میں فرمایا جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لو وہ اہل سنت و جماعت کے راستے میں مرے۔ پتہ چلتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہل سنت کی نشاندہی فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں یاد کر رہا تھا، ابو عیسیٰ ترمذی سنی، ابن ماجہ سنی، اور بتا رہا تھا کہ ابو عیسیٰ ترمذی کا تعارف کیا ہے۔ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں شاگرد میرا ہے، لیکن زمانہ سن لے، اس نے شاگرد بن کے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، جو کچھ میں نے اس کا استاد بن کے اس سے سیکھا ہے وہ زیادہ ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں جس گھر میں میری کتاب پڑھی جائے جس گھر کے اندر یہ کتاب، سمجھ لے اس گھر میں اللہ کا نبی آپ بول رہا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب رکھ دو سمجھ لو اس کے گھر والوں کے، اس گھر کے مکینوں کو براہ راست آمنہ کے لال کا فیض ملتا جا رہا ہے۔ یہ ابو عیسیٰ ترمذی بھی نقل کرتا ہے، ابن ماجہ بھی نقل کرتے ہیں، اور پھر امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل بھی اپنی مسند کے اندر ایسی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ اور پھر تعارف کرواؤں آپ کو اور آسانی ہو جائے، سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاغ، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ گیلا، ماہ گیلا، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر شان ولایت، مظہر شان رسالت، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جس کی تقریر کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر جس کو اپنا امام مانا ہے اس کا نام ہے احمد بن حنبل۔ اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ تو جانتے ہی ہو، ان سے کون واقف نہیں؟ سلطان باہو جیسی ہستیاں کہتی ہیں اے تن میرا پردے پردے تے جیوں دردی دیاں لیرا ہوں، اے نہ لیرا دی گل کفنی پاکے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ اور آگے بدل میں ڈوب کے کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے، اور میں کہتا ہوں یہ سلطان باہو کا اپنا جملہ نہیں، یہ سلطان العارفین نے آپ نہیں لکھا، یہ ابو بکر صدیق کے فرمان کا ترجمہ کیا ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ راجا ہوں، لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھونا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو میں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ یہ سلطان باہو جس کے ترانے گاتے ہیں وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جن کی ہر گھر کے اندر 11ویں ہوتی ہے وہ عبد القادر جیلانی، جن کے نام کو سن کے بڑے بڑے شاہدوروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے وہ عبد القادر جیلانی، جس کو پورے زمانے نے اپنا امام تسلیم کیا ہے وہ عبد القادر جیلانی، وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں فلت شموس الاولین و شمسنا، سورج اگلوں کے چڑھے تھے چمک کر ڈوبے، ابداً
دلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے بھی اپنے مکتوبات شریف کے اندر ان کا یہ شعر نقل کر دیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر شعبان المعظم کی فضیلت کی حدیثیں روایت کی ہیں، اور پھر مستدرک حاکم کے اندر امام ابو عبداللہ امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس کو اپنی مستدرک کے اندر نقل کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا ناظرین آپ کے سامنے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب والوں اور ان کے ماننے والوں، تم نے کہا کہ صرف ہندوستانی مناتے ہیں، تم کہتے ہو بھائی یہ 4 مولویوں نے بنا لیا ہے ڈھونگ، کتنے بندے اس میں شامل ہو گئے؟ ابن ماجہ حدیث کو جانتا ہی نہیں جانتا۔ میں کبھی امام ابن ماجہ کی مسند سنن کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کا پتا پانی ہو جائے۔ یہ موطا امام مالک ہے نا، موطا امام مالک، امام شافعی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام شافعی نے کہا ہے، جو امام بخاری جن کو اپنا امام مانتا ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی جن کو امام مانتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ چونکہ یہ کتاب پہلے لکھی گئی ہے، بخاری مسلم وغیرہ بعد میں آئی، اس لیے پھر اس پر اتفاق ہوا، لیکن امام شافعی کا قول یہ ہے۔ اب موطا امام مالک، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک سیاستہ کے اندر شامل کی ہے بعض لوگوں نے سنن ابن ماجہ کی جگہ پہ، لیکن محققین نے کہا ہے کہ موطا امام مالک کو اٹھا کے باہر رکھو، سنن ابن ماجہ پہ اس کی جگہ پہ رکھو۔ ابھی آپ کو وزن کی سمجھ نہیں آئی؟ یہ موطا امام مالک جس نے لکھی ہے نا، امام مالک بن انس امام دار الہجرہ نے 60 برس تک شہر مدینہ کے اندر حدیث کا درس دیا ہے، اور 60 برسوں کے اندر کبھی بھی پوری زندگی شہر مدینہ کے اندر جوتا پہننا گوارا نہیں کیا، کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت امام مالک بن انس جب گلیوں میں چلتے تھے نا تو چلتے چلتے ہاتھ لگاتے، کبھی سینہ لگاتے اور کبھی اپنے ہونٹ لگا کے بوسے دیتے دیواروں کو، کبھی یہ دیوار کبھی وہ دیوار۔ شاگرد پوچھتے حضرت یہ دیواریں بھی چومی جاتی ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اتنے بڑے امام ہو کر دیواریں چومتے ہو؟ حضرت امام مالک بن انس پلٹ کے فرماتے تم کو دیوار نظر آتی ہے، مجھے نسبت مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے۔ حضرت امام مالک بن انس کی شان کا حال سنو پھر، تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک صفحہ نمبر 42 پر، تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک امام سیوطی نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں جب حضرت امام مالک کا آخری وقت آیا، موت پہ آنے لگی، اجل آ گئی، حضرت امام مالک بن انس دنیا کو چھوڑنے لگے تو مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں 350 شاگرد آپ کا بیٹھا تھا جو حدیث اور قرآن کے عالم دین تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت یہ وقت تو اوسان فتح ہو جانے کا ہوتا ہے، اس وقت رونے دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ مسکراتے ہیں۔ امام مالک فرماتے روئے تو وہ جو مر رہا ہو، میں تو آمنہ کے لال کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ کے شاگردوں نے پوچھا، آپ کے وقت وصال پوچھا، وقت وصال آپ سے پوچھا گیا حضرت آقا کونین سے آپ نے بڑی محبت کی ہے، زندگی میں صرف ایک حج کیا، 60 برس مدینے شہر کے اندر حدیث پڑھائی ہے، توجہ کرو ذرا میری بات کی طرف، 60 برس مدینے شہر میں حدیث پڑھائے ہیں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں بیٹھ کے حدیث پڑھی ہے، کہتے جب وہ حدیث روایت کرتے تھے نا تو کہتے حدثنا سعید بن المسیب قال وحدثنا انس بن مالک قال وحدثنا محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جب وہ اس کا ترجمہ کرتے کہتے کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے، ان سے انس بن مالک نے، اور انس بن مالک سے اس قبر کے مکین نے حدیث روایت کی ہے۔ کہنے جب امام مالک اس طرح اشارہ کرتے سرکار کے روزے کی طرف تو وہاں پہ کلیجوں پہ چھریاں چلتی تھی اور پورے مجمع پر دقت انگیز بے خودی کا عالم داری ہوتا تھا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں نے خود بیٹھ کے پڑھ کے دیکھا ہے حال کیا ہوتا تھا، ان کے ایک ایک جملے کے اوپر بندوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، ہاتھ پڑ جاتا تھا بندوں پر۔ حضرت امام مالک سے آخری وقت میں پوچھا گیا کہ جس سرکار سے اتنی محبت کی ہے ان کی خاطر صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے، ساری زندگی مدینے بیٹھے رہے ہو؟
حضرات یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. یہ 60 برس مدینے میں رہے, حاجی صرف ایک کرے, غور تو کرو نا ذرا بھائی, 60 برس مدینے میں حدیث پڑھائیں, حج صرف ایک کرے, مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت حج کا ثواب کتنا ہے؟ جو بندہ سرزمین حرم سے عرفات کی طرف چل کے آئے, ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ ایک قدم پہ کتنی نیکیاں؟ 7 کروڑ نیکیاں جو بندہ حرم کی سرزمین سے عرفات تک پیدل چل کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قدم بندہ رکھتا ہے نا حج پر جانے کے لیے, اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. جو قدم اٹھاتا ہے اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. اور میں یہ قصہ چھیڑنا نہیں چاہتا حج والا آپ کے سامنے, وگرنہ یہ بڑا ثواب کا مسئلہ ہے. اور آقا کونین نے فرمایا قیامت کے دن خانے کعبے کے حاجی کو کھڑا کیا جائے گا جنت کے دروازے پر. رب ذوالجلال فرمائے گا 400 بندوں کا اختیار ہے تیرے پاس. کتنے بندے؟ چہرے میں مسکراہٹ بھی لے آؤ نا. حضرت قاری صاحب نے تو بڑا خوب فرمایا کہ یہ رات بڑی رحمت والی ہے. بڑے نام آئے ہیں اس رات کے, لیلۃ الرحمہ ولیلۃ البرکہ ولیلۃ البراء ولیلۃ عید الملائکہ ولیلۃ القسمہ ولیلۃ الشفاء ولیلۃ التقدیر ولیلۃ الترجیح ولیلۃ الرجحان ولیلۃ الجائزہ. 20 کے قریب اس کے نام آئے ہیں. اور یہ بڑی رات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. چونکہ یہ نظریہ ہے اہل سنت کا, میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا مضمون آپ کے سامنے میں رکھ دوں, زمانے کو پتہ چل جائے کہ سنیوں نے اپنی بنیاد جو ہے امام احمد رضا کے ماننے والوں نے یہ قصہ کہانی میں نہیں رکھی ہے. ہماری جو بنیاد ہے نظریے کی وہ آمینہ کے لام کے سینے پہ اترنے والے قرآن پر ہے جو ان کے فرمان پر ہے. میں نے جو حوالے پیش کرنے ہیں یا کر چکا ہوں, اس پہ کوئی حوالہ کرو تو میری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ سے سماعت کیجیے. اب 400 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے حاجی, 400 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بندہ خانے کعبے کا حج کر کے واپس لوٹے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو. حضرت امام مالک سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں اتنے قرآن حدیث کے عالم ہو کر حج صرف ایک, مدینے میں رہ کے حج صرف ایک کرتے ہو, سبب کیا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں فرض ادا کر چکا ہوں, اب مدینے شہر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ سے باہر. امام مالک نے مدینے کی محبت پر حج قربان کیے ہیں, خانے کعبے کے طواف قربان کیے ہیں. عزیزان گرامی قدر حضرت امام مالک سے پوچھا گیا, سنو تنویر الحوالک موتا شرح موتا امام مالک زبان پر 42 پر امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا جس سرکار سے اتنی محبت کی ہے, جن کے لیے مدینے میں بیٹھے رہے ہو, جن کے لیے جوتا نہیں پہنا, جن کے لیے سواری پر سوار نہیں ہوئے, جن کے لیے گلیوں کو بوسے دیتے تھے دیواروں کو, بتاؤ انہوں نے کیا دیا ہے؟ حضرت امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے یہ پوچھتے ہو کہ انہوں نے کیا دیا ہے؟ فرماتے میں اتنی محبت کروں وہ عطا نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام مالک کا جواب سنو. فرماتے خدا کی قسم اگر مجھے امید ہوتی کہ میں بچ جاؤں گا نہ بتاتا. اب مجھے پورا یقین ہے کہ میں دنیا سے رکھتے سفر بن جاؤں گا. اب میں رات سے پردہ اٹھاتا ہوں تاکہ آنے والوں کے لیے مسئلے نہ ہو جائے, تاکہ آنے والوں کے لیے یقین کی مضبوطی کا اور عقیدے کی مضبوطی کا سبب بن جائے. حضرت امام مالک بولے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میرے اوپر آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات کو میری آنکھ لگی ہو آئینہ کرا مجھے ملنے نہ آیا. عزیزان گرامی قدر میں جو
ماجہ کی حیثیت کا. اور پھر میں نے عرض کیا ابن ماجہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں 4, ترمذی کے اندر حدیثیں موجود ہیں 2, مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہیں. اگلا چوتھا والا میں نے جس کا دیا ہے مستدرک حاکم, امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری. حاکم نیشابوری کون ہے؟ تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا آپ کو تاکہ سننے والوں کو آواز ہماری وہاں تک پہنچے سعودی عرب تک, ان کو پتا چلے. ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا نظریہ ہمارا جانا چاہیے. آج جو کہتے ہیں بھائی ان حدیثوں پر فلاں کلام ہے فلاں کلام ہے, مجھے ایک بندہ آج کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابن ماجہ ترمذی وغیرہ کو پتا نہیں تھا حدیثیں کیا ہوتی ہیں. پتا چلتا بھائی تیرے پاس علم آج آیا ہے, ان کو تو خبر ہی نہیں تھی اس کی. ہاں پھر ہم بتاتے ہیں امام حاکم نیشابوری کون ہے؟ مستدرک اس کو کہا جاتا ہے, بڑا وقت لگ جائے گا اس بات پہ, کیونکہ میں نے آپ کو قاری صاحب نے کہا بھی ابھی آنکھیں بھی نمناک ہونی چاہیے, اس کی بھی ضرورت ہے نا, کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ طرح میں عقیدے کی پختگی بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث کے اندر مشہور ہونے والوں کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں طالب حدیث, ایک کو کہتے ہیں شیخ الحدیث, اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے محدث, اس کا تیسرا درجہ ہوتا ہے حافظ الحدیث, اس کا چوتھا درجہ ہوتا ہے حجت الحدیث, اس کا آخری درجہ ہوتا ہے حاکم حدیث. اب سنیے طالب حدیث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہو جائے. شیخ الحدیث یا محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث پڑھنے کے ساتھ پڑھانے پر مامور کر دیا جائے, جس طرح آج کل ہمارے زمانے کے اساتذہ ہیں. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے حافظ الحدیث کا. کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, جرح کے اعتبار سے, تعدیل کے اعتبار سے, راویوں کی زندگی کے اعتبار سے, راویوں کے کردار کے اعتبار سے, راویوں کے حافظے کے قوی یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے, ان کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے, جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. اعتبارات بھی دیکھیں, آپ نے توجہ فرمائیے ذرا میری بات کی طرف, اور اس کو خالی فضا کے اندر منتشر نہ کر دینا. جس کو 1,00,000 حدیثیں انہی اعتبارات سے یاد ہوں اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث. 1,00,000 حدیث یاد ہو. جس کو اسی اعتبار سے 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں اس کو کہتے ہیں حجت الحدیث. اور اب میں بتاؤں آپ کو حاکم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر سے حدیث کا کوئی گوشہ, حدیث کا کوئی کونا, حدیث کا کوئی اینگل, حدیث کا کوئی رخ, حدیث کا کوئی جز, حدیث کا کوئی پہلو, اس کی سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, جرح کے اعتبار سے, تعدیل کے اعتبار سے, راویوں کی زندگی کے اچھے یا برے ہونے کے اعتبار سے, راویوں کے نظریے کے اعتبار سے, راویوں کی پہلی اور آخری زندگی کے حافظے اور قوی ہونے کے اعتبار سے, اور راویوں کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے, جس کو ہر شے یاد ہو اس کو کہتے ہیں حاکم حدیث. ان کے کہتے ذرا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں حاکم حدیث, حجت الحدیث بھی بڑے ہوئے ہیں اس دھرتی پر, حافظ الحدیث بھی بڑے ہوئے ہیں دھرتی پر, شیخ الحدیث کو گنے نہیں جا سکتے. حافظ بھی بڑے, حجت بھی بڑے, لیکن پوری امت محمدیہ میں حاکم ایک, صرف ایک, اور وہ ہے ابو عبداللہ حاکم نیشابوری. جھوم کے اب کہہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. اب اگر میں مستدرک کا بھی تعارف کروانے لگ جاؤں تو وقت لگ جائے گا کچھ. اور یہاں پہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی ابو حاکم نیشابوری تو بڑا ہے, تو چلتے چلتے ابو حنیفہ کی بھی بات سنا جاؤں تاکہ تمہیں پتا چل جائے بھائی ابو حنیفہ کون ہے. اب جہاں حاکم جھولی بناتا ہے نا, جہاں حاکم کشکول طلب بڑھاتا ہے, جہاں حاکم جا کے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے, وہ ابو حنیفہ آپ نہیں, ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور ابو حنیفہ کتنا بڑا امام ہے. آؤ امام احمد بن حنبل سے پوچھو. حضرت امام احمد بن حنبل جو 10,00,000 حدیثوں کے حافظ ہیں, وہ فرماتے ہیں ان کا شاگرد کہتا ہے میں اپنے استاد سے پڑھتا تھا, تو میرے استاد کی عادت تھی پڑھاتے پڑھاتے جس استاد سے حدیث روایت کرتا اس کا نام لیتا, اس کے باپ کا نام لیتا, اگر نام نہ لیتا تو اس کا لقب بتاتا, اگر لقب نہ بتاتا تو اس کی کلیت بتاتا, اگر کلیت نہ بتاتا تو اس کا مرتبہ بتاتا. کہتے ہیں یا کہتے حدثنا فلاں
نہ اس کی کونیت بتاتے، نہ اس کا مرتبہ بتاتے، بلکہ کیا کہتے؟ حدثنا شہنشاہ. میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، حضرات توجہ کرو ذرا بات کی طرف. اتفاق سے بات تحقیق کیوں چھڑ گئی ہے؟ جھومتے جاؤ نا ساتھ سبحان اللہ بھی. حدثنا شہنشاہ، حدثنا شہنشاہ. وہ شاگرد کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کا نام لیتے ہو، کونیت بتاتے ہو، لقب بتاتے ہو، مرتبہ بتاتے ہو. پر مرتبہ بتانے پہ آؤ تو 5 درجے ہیں، ان میں کسی کو طالب کہہ دو، محدث کہہ دو، شیخ الحدیث کہہ دو، حافظ کہہ دو، حجت کہہ دو، بڑے سے بڑا حاکم کہہ دو. یہ کون ہے جو 5 میں سے کوئی نہیں اور ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس استاد سے میں پڑھتا تھا، میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا. جب سے میں پڑھتا تھا وہ بھی ایسے کرتے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ نہ حاکم ہے، نہ حجت ہے، نہ حافظ ہے، یہ کون ہے؟ کہتے میرے استاد نے کہا یہ وہ ہے جس کے سامنے حدیث کے 5 درجے چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ ابو حنیفہ ہے. جس کو تم نے امام مانا ہے اس کا مرتبہ ہی جدا رکھا ہے، اس کی بات ہی جدا رکھی ہے. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات کر رہا تھا، یہ حدیث مستدرک حاکم صحیح ہے، ان کے اندر بھی موجود ہیں، یہ سنن دار قطنی کے اندر بھی موجود ہیں، یہ طبرانی کبیر کے اندر بھی موجود ہیں، بہقی کے اندر بھی موجود ہیں، ابو نعیم کے اندر بھی موجود ہیں، مسند بزار کے اندر بھی موجود ہیں، یہ تاریخ بغداد کے اندر بھی موجود ہیں. جھوم کے اب کہہ ذرا سبحان اللہ. اب زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیثیں کسی نے کوئی چوری کر کے نہیں لکھی. یہ زمانے کے اندر وہ کتابیں ہیں جن کی روایات تو احساس سماج سے بڑھ جائے. اگر اس کی تحقیق کی جائے خدا کی قسم تو یہ تو 14 صدیوں سے امت مسلمان کا جو اس پہ عمل کرا رہا ہے. اور پھر قوت القلوب کے اندر حضرت امام ابو طالب مکی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مکہ والوں کا بھی عمل اسی پر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، آئیے میں وقت کی نزاکت کے اعتبار سے 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں. سنن ابن ماجہ جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 99. یہ چھپی ہے قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے، ساری عربی کتاب، عربی زبان کے اندر. اس کے اندر 4 روایتیں ہیں، چاروں سناتا ہوں. پہلی روایت سنو. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل فأعافيه ألا كذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. اب حدیث کا ترجمہ بھی سنو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے فقوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کر. یہ راتوں کو نماز پڑھنے کا حکم آمینہ کے لال نے آپ دیا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد. حضرت علی شیر خدا فرماتے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ النصف من شعبان قام وصلی 14 رکعات. کہتے ہیں میں نے 15 شعبان المعظم کی رات کو سرکار کو نماز پڑھتے دیکھا تو میرے آقا نے کیا کیا؟ 14 رکعتیں پڑھی. 14 رکعت نماز سرکار نے آپ پڑھی. حدیث ہے، توجہ ہے نا. 14 رکعت آپ نے پڑھی. کہتے سما بادل فراوے جلسا، آقا کونین 14 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے تو بیٹھ گئے. ثم قرأ بأم القرآن 14 مرة
شیر خدا کہتے ہیں میں حاضر ہو گیا جب میں نے سرکار کو یہ عمل کرتے دیکھا 15 شعبان کی رات کو. میں نے کیا سرکار جو اس طرح کرے اس کو ملنا کیا ہے؟ اب سنو میرے آقا کا فرمان. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کرے جس طرح میں نے کیا ہے کان لہو 20 حجۃ مبرورۃ, اس کو 30 اجر کا ثواب دے گا میرا. اور آگے فرمایا اس کو 20 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اور فرمایا اگر وہ اس دن کو روزہ رکھ لیتا ہے جب 15 شعبان کا دن آتا ہے اس کا روزہ رکھتا ہے تو میرا رب اس کے 60 برس کے بیتے ہوئے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا. حدیث سنانے کے ہم دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں. پتا چلتا ہے راتوں کو قیام کرنے کو حکم آمنہ کے لال نے آپ دیا ہے اس موقع پر اور خود کر کے بھی دکھایا ہے. فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, دن کو روزہ رکھ رات کو نماز پڑھ. اور یہ جو ہے سرکار نے رات کا ذکر پہلے کر دیا دن کا بعد میں. ابھی حضرت قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رات غروب ہوا ہے نا سورج تو پھر 15 شعبان آ گئی. یہ آپ کی معلومات کے لیے بات کروں. یہ تاریخ بدلنے کے جو قاعدے ہیں 4 ہیں. یہ کرسچن جو افراد ہیں ان کے ہاں تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے. اب پوری دنیا میں اسی کا غلبہ ہے, سارے رات کو 12 بجے بدلتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف کے اندر فرماتے ہیں 4 قاعدے ہیں اس کے بدلنے. بعض کے ہاں دن کے 12 بجے بدلتی ہے, بعض کے ہاں سورج کے طلوع سے بدلتی ہے. فرماتے ہمارے ہاں سورج کے غروب سے بدلتی ہے. ہمارے ہاں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں رمضان کی پہلی ہو گئی, سورج غروب ہو گیا 15 شعبان المعظم آ گئی. فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. آقا کونین فرماتے رات کو نماز پڑھ دن کو روزہ رکھ. کیوں؟ ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا. اس لیے کہ جیسے ہی 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے 15 شعبان المعظم کے دن کا آغاز ہوتا ہے, رات شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے کیا الا من مستغفر فاغفر له, الا من مسترزق فارزقه, الا من مبتل فوافیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے محبوب کے امتیوں اٹھ جاؤ, میں آپ تمہارے دروازے میں آ گیا ہوں, میں خود تم پہ برسنا چاہتا ہوں, میری رحمت تمہارے اوپر برسنے کے لیے بےتاب ہو گئی. آؤ بخشش مانگو میں عطا کر رہا ہوں, رزق مانگو میں عطا کر رہا ہوں, بیماریوں سے شفا مانگو میں عطا کر رہا ہوں, مصیبتوں سے چھٹکارا مانگو میں عطا کر رہا ہوں, پریشانیوں سے نجات مانگو میں عطا کر رہا ہوں. ساری رات ایسی آوازیں اترتی ہیں, ہر بیماری کا نام لیا جاتا ہے, ہر دکھ درد مصیبت کا نام لیا جاتا ہے. مانگتے جاؤ میں دیتا ہوں, مانگتے جاؤ میں دیتا ہوں. رب کہتا تم گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے, میں تمہیں بخشے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. ارے تم گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے, میری رحمت آپ پہ کام ہو گئی ہے. آؤ آج ایک مرتبہ معافی کا مطالبہ کرو, میری رحمت بخشنا چاہتی ہے. حتی یطلع الفجر, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات رب ذوالجلال کی رحمت کے سمندر بہتے رہتے ہیں اور گناہگاروں کے اوپر وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کے چھینٹے اترتے ہیں اور ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی. اب دوسری روایت بھی اسی سنن ابن ماجہ میں اسی صفحہ نمبر 99 پر اسی پہلی جلد پر ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مرویات سے. جھوم کے ذرا سبحان اللہ, اس کے الفاظ سنے گا تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان عائشہ, جب امی عائشہ کا نام آتا ہے نا عزیزان گرامی قدر, یہ پوری روئے زمین پر اس طرح کی خاتون کوئی اور نہیں ہوئی. اس دھرتی پر آسمان کے نیچے بڑی بڑی خواتین آئی ہیں, ہر ایک کا مقام جدا گانا ہے. کیا بات سناؤں میں ملکہ فردوس بری کی, نور چشم رحمت للعالمین کی, ہمارے آقا کے جگر کے ٹکڑے کی, عصمت کا در نہاں, عفت کا گنج گراں, شہزادی کون مقام, حسن حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کا کیا کہنا, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا کیا کہنا, حضرت مریم کی عظمت کا کیا کہنا, حضرت ہاجرہ کی عظمت کا کیا کہنا. ارے زمانے کے اندر بڑی
عائشہ صدیقہ تجھ پر بھی قربان جائے. پوری روئے زمین پر حضرت عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہے جس کی طہارت کی گواہی رب نے مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی. حضرت مریم پہ تہمت لگے رب کہتا ہے عیسیٰ آپ بولو. چند گھڑیوں کی عمر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بیٹھ کر انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ نے خود اپنی ماں کی برات کا اعلان کیا ہے. حضرت یوسف پہ تہمت لگی, رب نے چھوٹے سے بچے کو حکم دے دیا. وہ کہتے جاؤ دیکھو حضرت یوسف کا قمیض آگے سے پٹاؤ تو معاملہ اور ہوگا, پیچھے سے پٹاؤ تو زلیخا کو پکڑ لو, اس کا قصور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی باری آ گئی. رب کہتا ہے اب پیچھے ہٹ جاؤ, اب یوسف نہیں گواہیاں تم دے جاؤ, مریم نہیں تم گواہیاں دو. کون ہے؟ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بات ہے, جہاں پہ میرے محبوب کے حرم کی بات ہے. اب گواہیاں نہ بچے دیں گے, اب گواہیاں نہ بوڑھے دیں گے, اب گواہیاں نہ فرشتے دیں گے, اب گواہیاں نہ ولی دیں گے, اب گواہیاں نہ نبی دیں گے, اب گواہیاں نہ رسول دیں گے. زمانہ پیچھے ہٹ جائے, رب کی قدرت خود گواہی دے گی. یہ ہے عائشہ صدیقہ جس کی طہارت کی گواہی رب دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں ما فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, میں نے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کو گم پایا. اپنے گھر سے اپنے بستر سے سرکار کو گم پایا, موجود نہیں تھے. کہتے فخرجت انا اطلبہ, فرماتی ہے میں باہر نکلی سرکار کو تلاش کروں. اب سرکار کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ جدھر سے گزر جائیں وہ راستے خوشبوئیں چھوڑتے جاتے ہیں. ارے جس راستے سے گزر جائیں وہاں پہ چاندنیاں برستی ہیں, وہاں پہ کہکشاں اترتی ہے محمد عربی کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چلتی چلتی سرکار کو تلاش کرتی کرتی فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ, جنت البقیع میں سرکار کو میں نے دیکھا. وَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ, آقا کونین نے اپنا سارا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا ہے. سارا آسمانوں کی جانب اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اوپر رہتا ہے؟ نہیں, یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں. یہ توحید کا مسئلہ بڑی دھیان سے کسی عالم ربانی سے بیٹھ کے سیکھو قاری صاحب سے. یہ جو نظریہ نکالا نا دیوبندیوں نے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی بدعت ہے. اللہ مکان سے پاک ہے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ مکانوں میں معاملے سے پاک ہے. یہ زمین و آسمان حادث ہے, رب قدیم ہے. یہ جب زمین و آسمان نہیں تھے پھر کہاں تھا؟ حضرت علی سے پوچھا تھا نا کسی نے, تو آپ نے فرمایا جب نہیں بنے تھے پھر. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پہ مقید نہ کر. تو سوال کرتے بھائی اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھے کسی نے پوچھا کیوں اٹھاتے ہیں اوپر؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, نماز کا قبلہ سامنے رکھا ہے نا ہمارے بیت اللہ, رحمت کا قبلہ اوپر رکھا ہے. اللہ کی طرف منہ نہیں اٹھایا, اس کے قبلے کی طرف ہے. رحمتیں اوپر سے برستی ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا, ان جبرائیل اتانی, حضرت جبرائیل امین رات کے وقت میرے پاس آئے. میں سویا ہوا آرام کر رہا تھا, تم اٹھیے, صلی, نماز پڑھیے. ارفع راسک ویدیک الی السماء, آقا اٹھیے, اپنا نماز پڑھیے, اپنا چہرہ بھی آسمان کی جانب اٹھائیے, اپنے ہاتھ بھی اٹھائیے. آقا کون فرماتے ہیں, میں نے پوچھا ما هذه الليلہ, جبرائیل یہ رات کون سی ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں آقا ان هذه الليلہ من نصف شعبان, آقا یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے. سرکار نے فرمایا اس طرح کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا یہ رات جو ہے 15 شعبان المعظم کی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے آسمانوں کی جانب سے. 300 دروازے آسمانوں کے کھلتے ہیں, 300 دروازے رحمتوں کے کھلتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا ہر دروازے سے ندا آتی, آپ کے امتیوں کو بخشنے کے لیے. شرابیوں کو بلایا جاتا ہے, شرابیوں باز آ جاؤ, زناکاروں بدکاروں چھوڑ دو, ارے والدین کی نافرمانی کرنے والا چھوڑو, ارے چغل خوروں چغلی چھوڑو, ارے غیبت کرنے والا چھوڑو, کینہ پروا چھوڑو, جادو چھوڑو, دھوکہ چھوڑو, ارے چھوڑتے جاؤ, رب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی حدیث ہے. میں بتاؤں آپ کو کتنی حدیثیں اس موضوع پر. اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سعودی عرب والوں سے
اتنی حدیثیں جو کثیر تعداد میں کثیر صحابہ کی مرویات سے آ جائیں تو اس کا جواب تم دو گے کیا؟ صرف یہ کہ ہماری عقل نہیں مانتے. ہم نے امت محمدیہ کے افراد کو دیکھا ہے، بے عملی ضرور ہوتی ہے ان کے، لیکن دل ان کا ادھر ہی لگا. قسم خدا کی جتنا بھی بے عمل بندہ ہونا سینے میں مصطفیٰ کی محبت ضرور ہم نے دیکھا. بات کرو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں اترتے ہم نے دیکھا، کھنچتا چلا آتا ہے سرکار کے ہاتھ. یہ دیکھو 15 شعبان کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، شب معراج کی رات ہو، کوئی رات ہو، عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، دیکھو پھر قربانیاں کیسے ہوتی ہیں، چھریاں کیسے چلتی ہیں، عزیزان گرامی قدر رب کے لیے صدقے کیسے ہوتے ہیں، خیرات کیسے دی جاتی ہے. ارے صدقے فطر کی بات آتی ہے کیسے پیسہ بہاتا ہے، بیت اللہ شریف کے خانے حج کی بات آتی ہے مسلمان کیسے لوٹتا ہے، ابھی نماز تراویح کی بات ہوگی دیکھو کیسے آتے ہیں. یہ سرکار کی امت پر رب الجلال کا بڑا کرم ہے. میں جو حدیث سنا رہا تھا آپ کو، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے دیکھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اپنا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا پیدا ہوا، رافع راسہ، سرکار نے اپنا سارا آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا ہے. یہ رفع نہیں، پڑھنے والا رافع پڑھ، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. میں نشان نہیں کر دوں گرمی پڑھنے والا بندہ دھوکہ نہ کھائے. کبھی کہتے میں پتہ نہیں غلطی کر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کہتی جب میں پہنچی نا میں نے کچھ کھا نہیں. عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ نے کچھ کھا بھی نہیں؟ کہتی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، سرکار اپنے کام میں لگے تھے مجھے مخاطب کر دیا. آقا کونین فرمایا یا عائشہ تو عائشہ کیا تو نے گمان کر لیا تھا کہ یا عائشہ تو انکا، اے عائشہ صدیقہ تو نے گمان کیا تھا اپنے دل میں کہ اللہ اور اس کا رسول یخیف اللہ ہو علیہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے. اس جملے کے اندر بڑا مرتبہ ہے، میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کیا تو نے دل میں گمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کر جائیں گے؟ ابھی سرکار مڑے بھی نہیں، مڑ کے دیکھا بھی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح جلد پر صفحہ نمبر 59 پہ حدیث نقل کرتے ہیں. امام بخاری جس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں سارے، وہ کہتے ہیں سرکار نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے خروج پہ سنے ادا کیا نا، صحابیوں کو بلا لیا قریب، بلا کے فرماتے ہیں کیا سمجھ تمہیں آگے ہی دیکھتا رہتا ہے. حدیث ہے سرکار نے جو جہاں نے فرمایا واللہ انی لاراکم من وراء ظہری. امام بخاری کے الفاظ، امام مسلم کے الفاظ اپنی صحیح میں واللہ انی لاراکم من امامی و خلفی. اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں. کون ہے جس کو آگے بھی نظر آئے پیچھے بھی نظر آئے؟ کہ امام بخاری سے پوچھو اس حدیث کے بارے میں کیا نظریہ ہے. آگے سنو سرکار نے فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. اللہ کی قسم میری نظر سے نہ تیرا رکوع پوشیدہ رہ سکتا ہے نہ تیرا خشوع چھپ سکتا ہے. حضرات میرے ساتھ چلیے نماز آئے گا. اب رکوع تو سمجھ آتا ہے نا کیا ہوتا ہے، خشوع کیا ہے بولیے. یہ خشوع سفید پگڑیوں سے نہیں نظر آتا، خشوع بڑے بڑے کالے اور نیلے رنگ کے جبے پہننے سے نظر نہیں آتا، 2-4 محراب بن جائیں ان سے نظر نہیں آتا، مریدوں کی تعداد سے نظر نہیں آتا، ناروں کی گونج سے نظر نہیں آتا، ارے یہ چہرے کے چاند ہو جانے سے نظر نہیں آتا، ارے یہ کسی اور معاملے سے نظر آتا ہی نہیں، کیونکہ یہ اعضاء و جوارح پہ طاری ہونے والی حالت کا نام ہی نہیں. یہ ظاہر پہ نہیں ہوتا، کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے دل کے اندر. آپ کا اکاؤنٹ کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم اس کا یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تیرے دل میں خیال آئے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تیری زبان پہ جملہ آنے سے پہلے جانتا ہوں. تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا تو گمان کرتی ہے تیرے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کریں گے. اب اگر کوئی خدا نہ کرے اگر کچھ مسئلہ ہوتا تو سرکار سے ہوتا نا، اللہ سے تو نہیں ہوتا. اگر سرکار کچھ معاملہ کرتے حضرت عائشہ کی بجائے کسی اور روزہ کے پاس چلے جاتے ہیں. ذرا توجہ ہے نا، ماشاءاللہ توجہ فرمائیے، بات پھر میں ختم کر دوں گا وغیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا بھائی اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے. میں کہتا ہوں اگر کچھ ہوتا تو سرکار کرتے نا، اللہ کو بھی سے لے آئے. اگر سرکار جاتا کسی اور روزہ کے پاس تو پھر بات سرکار تک رہتی. آپ کا ایک کونین نے فرمایا نہیں عائشہ یہ میرے رب کا معاملہ ایک ہے، میں کروں گا. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھ لے رب
آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مولا تجھ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ تو آسمان بنائے کون بنا سکتا ہے؟ تو زمین بنائے کون بنا سکتا ہے؟ تو پہاڑ اٹھائے کون اٹھا سکتا ہے؟ تو ہوائیں چلائے کون چلا سکتا ہے؟ تو دریا بہائے کون بہا سکتا ہے؟ تو پتھر میں کیڑے کو روٹی دے کون دے سکتا ہے؟ تو خشک مٹی سے سبزے نکالے کون نکال سکتا ہے؟ تو صاف آسمان سے بارش برسائے کون برسا سکتا ہے؟ مولا تجھ سے آگے کون بڑھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کا سوچے سمجھے خدا سے آگے بڑھ رہا ہے. آقا کونین فرماتے ہیں یحیف اللہ علیہ ورسولہ. عائشہ تو گمان کرتی اللہ اور اس کا رسول انصافی کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ولکنی ظننت انک اتیت بعد نسائک یا رسول اللہ. آقا میں نے دل میں گمان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. آپ کسی کے پابند تو نہیں؟ زمانہ پابند ہے مصطفیٰ پابند نہیں ہے. زمانہ پابند ہے مصطفیٰ نہیں پابند ہے. ارے زمانہ پابند ہے رفتار کا سورج کا. نماز پڑھے رفتار کی ضرورت ہے. چاند چڑھے ضرورت ہے. زمانے کے اندر چیزوں کے اپنے معاملے سے زمانہ محتاج ہے. محمد عربی کا زمانہ محتاج ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے آقا میں نے دل میں گمان کیا شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں. آقا کونین نے مسکرا پڑے. عائشہ تو جانتی نہیں یہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان. یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے. آقا اس دن کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی ینزل فیہا الی السماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. فیغفر ویغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. میری امت کے اتنے افراد کی بخشش کرتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امتی جناب. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. دلائل النبوت میں امام بہقی لکھتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا سرکار یہ بنو کلب کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بنو کلب کا نام کیوں لیا ہے؟ اور بھی قبیلوں کے بعد بکریاں تو ہیں. سرکار دو جہاں نے فرمایا قبیلہ بنو کلب جو ہے یہ سرزمین عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے اور اس کی بکریاں بھی زیادہ ہیں ان کے بال بھی زیادہ ہیں. عزیزان گرامی قدر اب آپ اندازہ لگائیے 15 شعبان المعظم کی عظمت کا حال کیا ہے. اب تیسری روایت بھی سنو جو اسی صفحے پر موجود ہے. یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری. پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ میں گیا تھا برمنگھم میں. وہاں پہ ایک مولانا صاحب بڑی باتیں کرتے تھے. مولوی تو نہیں تھے لیکن وہ تنظیموں کے اندر اٹھتے بیٹھتے تھے. انہوں نے ایک جملہ بڑا سخت بول دیا. وہ کسی سادے سے بندے کو دے کے کہتے ہیں یہ تو ہمارا ابو موسیٰ اشعری ہے. میں نے کہا تو بڑا نالائق انسان ہے. ابو موسیٰ اشعری کی عظمت کو جانتا ہے؟ یہ کس سے کہانیوں کی کتابوں سے کسی نے گھڑ کے رکھی ہیں اس کے سامنے کہتا ہے ابو موسیٰ اشعری. ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے سرکار گزرے نا. ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سن کے سرکار کے چلتے قدم رک گئے. ابو موسیٰ اشعری پڑھتے رہے سرکار سنتے رہے. دم بخود ہو کر سرکار نے سنا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے وہ پڑھتے رہے. اپنی طبیعت کے مطابق انہوں نے جب مکمل کیا نہ پڑھ کے سرکار تو جہاں چلے گئے. صبح فجر کی نماز میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے سرکار فرماتے ابو موسیٰ اشعری رات کو بڑا قرآن خوبصورت پڑھ رہا تھا. تو پڑھ رہا تھا میں سن رہا تھا. ابو موسیٰ اشعری کہتے سرکار اگر مجھے پتا چل جاتا نا کہ آپ سنتے ہیں پھر میں کبھی کبھی ختم نہ کرتا ساری رات ہی پڑھتا رہتا. یہ ابو موسیٰ اشعری جس کا قرآن سننے کے لیے مصطفیٰ رک جائے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں 6 فقیہ ہیں سب سے بڑے امت محمدیہ میں جن کے اندر 3 سرزمین مدینہ میں ہیں 3 کوفہ میں. اور سرزمین مدینہ کے اندر جو 3 بڑے فقیہ ہیں ان میں پہلا نمبر حضرت عمر بن خطاب کا ہے. عمر بن خطاب آواز سے کہے اٹھا کے مستدرک حاکم نے شبوری دیکھ. یہ حضرت
انہوں نے 3 قرار دیا، پہلے ایک ہی ہوتی تھی. اور ساتھ بڑی دیر کھڑا ہو کے خاموشی سے کہتا ہے کہ اب حضرت عمر کو کیا ہے. نبی اکرم پھر سعد ابن تیمیہ کا ایک حوالہ دیتا ہے، میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں ذرا چلتے چلتے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کی کیا حیثیت ہے نبی اکرم کے مقابلے میں. حضرت عمر کا فرمان چھوڑتے ہیں، نبی اکرم کا لیتے ہیں. میں نے کہا اگر تو نے کسی استاد سے حدیث پڑھی ہوتی کہ اس استاد کی شاگردی کی ہوتی، تجھے حدیثوں کے اندر تطبیق دینے کی طرز نظر آتی، تو سمجھتا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا میں ایک بندہ کہتا ہے حدیث کے اندر سرکار نے یہ فرمایا ہے تو قرآن کی آیت لے آتا اس کے مقابلے میں کہتا بھائی نبی اکرم نے یہ کام، نبی اکرم کو چھوڑتے ہیں اللہ کو لیتے ہیں. غور نہیں فرمایا آپ نے. 20 مقامات ہم دکھاتے ہیں آپ کو. قرآن روزہ توڑنے سے منع کرتا ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توڑ کے آ جائے تو سرکار 60 روزے بھی رکھنے کا حکم نہیں دیتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم بھی نہیں دیتے، غلام آزاد کرنے کا حکم بھی نہیں دیتے، کھجوروں کا ٹوکرا آپ دیتے ہیں. کہہ رہے لے جا شہر کے اندر خرچ کر، اس کو جا کے تقسیم کر دے. صحابی 2 قدم چل کے پیچھے پلٹ کے کہتا ہے سرکار مجھ سے غریب ہے کوئی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں آپ کھا لے تو بھائی ادا ہو جائیں گے. قدس کی پتیوں کو حرکت دیں، رحمتوں کے پھول برسائیں، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمائیں ارے مردار سارے حرام لیکن مصطفیٰ 2 حلال کرتا ہے اپنی کل میتۃ حرام الا میتۃ. 2 مردار نبی اکرم نے حلال کیے، جانتے ہو؟ کوئی نہیں دین میں. مچھلی کھاتے ہو نا؟ اب تو کہو نا سرکار پر سوال. مچھلی کھا جاؤ، مچھلی کھاؤ مردار ہے حرام ہے. سرکار کہتے ہیں میں نے حلال کر دی. مکڑی کھاؤ حلال ہے مر جائے، میں یہ کھا جاؤ جا کے مکڑی. مچھلی مکڑی سرکار نے حلال کی. صحابی آ گیا کہتا ہے سرکار میں آپ کا دین قبول نہیں کر سکتا. کیا مسئلہ؟ کہتا میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. سرکار نے تو کتنی؟ کہتا 2. آقا فرماتے جا تجھے 3 معاف کی ہیں مصطفیٰ نے. تو نہیں بنتا ہے اسلام لے. ارے اندازہ تو لگاؤ نا محمد عربی کا مسئلہ کیا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا وہ کیا تھی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کی. اب یہ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 3 کو 3 رہنے دو، 1 نہ کرو. میں نے کہا تو عقل کے بل بوتے پہ سواری کرتا ہے، آج تیری عقل کدھر گئی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 3 دیا، کہتے نہیں 3 نہیں 1 ہے. غور تو کرو نا یار بھائی. ایک بندہ کہتا ہے ریاضی کا حساب آتا ہے کہ نہیں؟ میتھمیٹک آتا ہے نا؟ اچھا 3 کو کوئی 1 کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا تو عقل کے بل بوتے پہ مسئلے حل کرتا ہے. آج میری عقل کدھر جواب دے گئی ہے؟ تو کہتا ہے بھائی 3 کو 3 حضرت عمر نے قرار دیا ہے، وگرنہ یہ پہلے بھی ایک بعد میں بھی ایک حدیث ہے تیرے پاس. میں نے کہا ہم نکال کے دکھائیں کیا؟ میں نے کہا مصطفیٰ سے پوچھو. سرکار سے پوچھا گیا آقا جب اختلاف ہو جائے امت میں تو کیا کریں؟ جب امت اختلاف کا شکار ہو جائے تو کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا آگے پر خلفائے راشدین کا پلہ پکڑ لے. پلہ پکڑ حضرت عمر بن خطاب کا. پتہ چلتے مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں پڑھا اس نے. سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی، بولو نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. میری سنت میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے. حضرت عمر بن خطاب نے جو کہا وہ نظریہ حق ہے. ابن تیمیہ جیسے کروڑوں بھی ہو جائیں حضرت عمر کی جوتی پر پرمان کرتے ہیں. ابن تیمیہ لاکھ مرتبہ ہو کے آئے، حضرت عمر کے جوتی کے ساتھ لگنے والے خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر میں یہ بات عرض کروں عزیزان گرامی قدر، سرکار سے فرمایا آپ نے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ. ایک جماعت ہے ملت واحدہ. قالوا ما ہی یا رسول اللہ، آقا وہ جماعت کون سی ہے بتا جاؤ. سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر حضرت عمر بن خطاب اعلیٰ درجے کے فقیہ ہیں. اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے ابو موسیٰ اشعری کا. ابو موسیٰ اشعری مدینے کا فقیہ ہے.
آنے والی نہیں ہے. نور الانوار کے حاشیے پہ معشین ہے جو نور الانوار ہے ملا جیون کی، اس کے اوپر اصول فقہ کے جو قاعدے لکھے ہیں یہاں پہ قیاس کی بات لکھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ ہے. یہ بتانا مقصود نہیں کہ مقابلہ بازی ہوتی تھی، بتانا یہ مقصود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری ہے یہ ہمارا بندہ، میں نے کہا منہ سنبھال اپنا جا کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے والی بات نہیں خدا کی قسم، میں سچ بتا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے رب کے راستے میں، بعد میں آنے والا امتی واللہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیف ولا، بعد میں آنے والا امتی اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر جائے ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے. آقا یہ میں خرچ کروں تو تب ہوتا ہے، آپ خرچ کریں تو تب ہوتا ہے، قاری کا خرچ کرے ورنہ نہیں. چھوٹوں کی بات ہی نہیں. تاجدار گولڑا بھی خرچ کرے ثواب پھر بھی صحابی کا زیادہ ہے. داتا الحجویری کرے تب بھی ثواب صحابی کا زیادہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کرے تب بھی ثواب صحابی کا زیادہ ہے. عبد القادر جیلانی کر جائے تب بھی ثواب صحابی کا زیادہ ہے. صحابیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی 15 لیلۃ النصف من شعبان، جیسے ہی اس کا سورج غروب ہوتا ہے، ان اللہ تعالی ینزل فیہا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرق او مشاہد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت محمدیہ بخشتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرق او مشاہد. دو بندے نہیں بخشے جاتے. کون کون سا بندہ؟ مشرک. رب کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریک کرے. مشرک کی تعریف بھی سمجھنی چاہیے آپ کو. مشرک ہو رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو معبود ٹھہرائے، کسی کو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا بتائے، کسی کو رب کے برابر بتائے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھے جس طرح دوسری قومیں سمجھتی رہی ہیں. اور مشاہد مشرک کو بھی نہیں بخشتا اور چغل خور کو بھی نہیں بخشتا. ادھر سے بات سنتا ہے ادھر سناتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سناتا ہے. یہ چغل خور نہیں بخشا جاتا. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بخشے جاتے ہیں مگر 6 بندے نہیں بخشے جاتے. پہلا بندہ مشرک، دوسرا بندہ والدین کا نافرمان. اور یہ والدین کی نافرمانی کا جو مسئلہ ہے نا اس زمانے میں، خدا کے لیے اس کی قدر کرو. خدا کی قسم والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت رکھی. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ محبت بری نظر اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالے میرا رب اس کو حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. حج مبرور نیکیوں سے بنا ہوا گناہ کا کوئی امکان ہی موجود نہیں اس میں. قبول حج ایک مرتبہ نظر کرنے سے. کبھی کیا آپ نے؟ حضرات غور تو کیجیے. کبھی والد کے اوپر تیری حکومت چلتی ہے، ماں کے اوپر بیٹا حکومت کرتا ہے، بیوی کو تو دن رات اس کو اگلی سیٹ پہ بٹھا کے لے جاتا ہے، اس کو ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھتا ہے. معمولی سی تکلیف ہو تیری جان پہ بن جاتی ہے. ماں ساری کئی دن کھانکتی رہتی ہے پچھلے کمرے کے اندر بیٹھ کے، تو نے کبھی اس کو پوچھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کہتے ہیں ایک مرتبہ نظر ڈال حج مبرور کا ثواب. صحابی کہتے ہیں سرکار کوئی 100 مرتبہ ڈالے. حضور فرماتے ہیں رب کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی حجوں کے ثواب ملتے جائیں گے. عزیزان گرامی قدر ماں کے قدموں کے لیے جنت رکھ دی ہے رب. اندازہ تو لگاؤ. والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے. اور جو ساحر ہے جادوگر، آج کل جادو کے مسئلے بھی بڑے. جادو کرنے والا کروانے والا دونوں برابر ہی ہیں. جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں یہ طویل داغوں گنڈوں والوں کے پاس جس پہ اپنا جا کے ایمان برباد کرتے ہو. ہاتھ دیکھو جی اچھا مسلمان ہے. یہ کیا مسئلہ ہے ہاتھ دکھانے کا؟ ٹی وی والوں کو بھی کوئی سمجھاؤ، کوئی عقل کا علاج کرو. کلمہ نبی کا پڑھتے ہاتھ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو ہاتھ دکھانا جائز ہے؟ فرماتے 2 طرح سے ہوتا ہے. کہتے 2 طرح سے کیسے؟ فرماتے ایک ہوتا ہے ٹھٹا کرنے کے لیے، اس کو مذاق کرنے کے لیے. بندہ ہاتھ دے کے کہتا ہے جی وہ تیری عمر اتنی ہو جائے گی، تو ایسا کر جائے گا، تیرے ساتھ یہ سلوک ہو جائے گا، شادی اتنی کرے گا. تو کہتے ہیں آگے سے بندہ ٹھٹا کر چل بے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ مسئلے اس کے جاننے والے تیرے نہیں. مذاق کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے.
ٹھٹا کرنے کے لیے صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اس کو مان لیتا ہے فرمایا یہ جو ہے یہ تو پھر بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے, جادوگروں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے, اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے, آمنہ کے لال کا فرمان پڑھنا چاہیے, اور نمازیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے. مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا. یہ حسد بھی نہیں بخشا جائے گا. یہ حسد کرنے والا بندہ کسی کو دیکھتا نہیں جل جاتا ہے, اس کے بعد گاڑی کیوں ہے, اس نے چہرے پہ داڑھی کیوں رکھ لی ہے, یہ نماز بھی بڑھا جاتا ہے, اس کے بعد پیسے بڑے ہوئے ہیں. یہ حسد جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے. فرمایا نا یہ نیکی ویسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, آگ کھا جاتی ہے لکڑیوں کو, اس طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اس سے بھی بچو, جادوگری سے بچو, یہ کینہ پروری سے بچو, دل کے اندر چھپا کرے. سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ جو تو کہتا 300 دروازے کھلتے ہیں تو کینہ پرور کے دروازے کا کیا بنتا ہے؟ کہ کینہ پرور کا جو دروازہ رکھا ہے حضرت جبرائیل امین کہتا رب نے وہ دروازہ کھلا چھوڑا, اور رات گئے تک انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بھائی کے پاس چلا جائے, اس کو راضی کر لے جائے, اس کو منا لے تاکہ یہ دروازہ جو ہے اس پر اس کی مہربانی ہو جائے. فرماتے ہیں مگر نہ پھر وہ بندے جو ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر اس کے مرنے تک انتظار ہوتا ہے کہ مرتے دم بھی توبہ کر لے. عزیزان گرامی قدر یہ کینہ پرور جو ہے یہ صلہ رحمی کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی کہ جب سرکار پر وحی اتری تھی پہلے تو سرکار لوٹ کے گھر آئے, حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. اور ساتھ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا. وہ الفاظ بڑے سخت ہیں, میں جان بوجھ کے نہیں بول رہا. سرکار نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے میں نہیں اٹھا سکتا. اس کے جواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 5 صفتیں سرکار کی بیان کی. کہتے اللہ کہتے کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتکر الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ دلیل کے طور پہ 5 صفتیں سرکار کی رکھی. ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ, اس لیے رسوا نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے مہربان ہوتے ہیں, رشتہ داروں پہ مہربانی کرتے ہیں, نداروں پہ مہربانی کرتے ہیں. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ, کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھائے, جن کی ٹانگیں نکل گئی ہوتی ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. وتکر الضیف, مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, حق کی آواز جو بندہ لگاتا ہے آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. وتکسب المعدومہ, جو مل جاتا ہے اس کو اٹھا لیا کرتا ہے. 5 صفتیں جس میں ہوں اس کو اللہ کبھی رسوا کر سکتا ہے. آپ بھی اپنانے کی کوشش کرو. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ابن الداغنہ کافر گزرا ہے, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا بعض احادیث میں یہ سید کہا گیا ہے. یہ سید القارہ, کارا ایک قبیلہ تھا اس کا سید اس کو کہا گیا. حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکل گئے. آگے سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا. اس نے کہا کدھر چل کے؟ آپ نے فرمایا ابھی اس کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی, میں اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا, میں جا رہا ہوں. وہ آگے سے کہتے ہم تمہیں نہیں جانے دیں, کافر ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتکر الضیف وتعین علی نوائب الحق. جو 5 باتیں خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کے لیے کہیں, وہی 5 باتیں اس کافر نے ابو بکر کے لیے کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے, یہ یاد رکھ لینا. ہو سکتا ہے یہ نہیں انشاءاللہ, اور اس سچی بات ہوتی ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں تو سرکار کو اس کا حکم دیتا. رب الجلال نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ سل من قطع. دوسری بات واعف من ظلمک. تیسری بات احسن الی من اساء الیک. یہ 3 باتیں فرمائی. سل من قطع, جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ. کبھی گھر کے تو دیکھو نا یار, پھر حید العزیز کیسے بنتے. سل من قطع کا, جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ. واعف من ظلمک, تو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر. واحسن الی من اساء الیک, جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر. یہ 3 باتیں ہیں, جو توڑے اس سے جوڑو, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. کبھی پہاڑ جتنا حوصلہ رکھ کے تو دیکھو نا یار. پھر ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, ہماری
سلسلے کی کتاب ہے چشتیہ کی سبع سنابل، وہ ہمارے وظیفے میں ہے. اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے متعلق لکھا ہے. ایک مرتبہ سرے بازار آپ کے منہ پر ایک بندے نے زوردار تماچا مارا. امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ابھی سنی ہے آپ نے؟ تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس ہو تو بندہ سنایا آگے آپ کو. تماچا مارا اس نے. آپ بڑی مشکل سے سنبھلے، بڑا جوان آدمی تھا. حضرت کیا آپ نے فرمایا اگر میں بھی اتنا بڑا تماچا تیرے منہ پہ مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں، لیکن میں ماروں گا نہیں. فرمایا اگر میں چاہوں تو قاضی کی عدالت میں تیرے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہوں، اور قاضی میرا شاگرد ہے، میں اسے سخت سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن کروں گا نہیں. آگے فرمایا اگر میں چاہوں تو خلیفہ سے کہہ دوں، خلیفہ سارے مشورے رات کو میرے پاس آگے کرتا ہے، اگر اسے کہہ دوں تجھے سخت سزا دلوا دوں، لیکن کروں گا یہ بھی نہیں. تماچا بھی نہیں مارتا، قاضی کی عدالت میں دعویٰ نہیں دائر کرتا، بادشاہ سے بھی نہیں کہتا. فرمایا اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن تیرے اس تماچے کے بدلے میں تیری کئی لاکھ نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈلوا دوں، لیکن کروں گا یہ بھی نہیں. تو پوچھا کیا کرو گے؟ آپ فرماتے کروں گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن پوچھوں گا مولا کوئی میرا مرتبہ ہے؟ اگر کوئی مجھے اختیار مل گیا، اب نے پوچھا بول کیا چاہتا ہے، میں کہوں گا وہ تماچا مارنے والا لے آؤ اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا تجھے. یہ ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبی، حضرات توجہ ہے نا، حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گل موکبہ، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرنا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی، آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، 6 مرتبہ زہر دیا گیا. کبھی آپ آقا کونین کے روزے کے سامنے جاتے، اس سے گندم بار اٹھا کے اپنے پیٹ میں ملتے، بات ختم ہو جاتی. کبھی سرکار سے استغاثہ کرتے، بات ختم ہو جاتی. 7ویں مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا، زہر نے اثر کیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ کے راستے سے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے، آپ کے منہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، آپ کے چہرے پہ ہاتھ مل کے پوچھتے ہیں بھائی جان بتاؤ یہ زہر کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن پوچھتے ہیں پوچھ کے کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین سے پوچھتے ہیں کیا کرو گے پوچھ کے؟ کہتے ہیں وہی کروں گا جو بھائی بھائی کے قتل کے ساتھ کرتا ہے. حضرت امام حسن مجتبی چہرہ پھیر کے فرماتے ہیں امام حسین سن لے، تو اس کی بات کرتا ہے جس نے مجھے 1 مرتبہ دیا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے 6 مرتبہ پہلے دیا ہے، اور تجھے بھی گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں میں نے اس 6 مرتبہ دینے والے کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اور ساتھ تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن رب نے پوچھا علی کے لاڈلے میرے مصطفیٰ کے نواسے فاطمہ کے لخت جگر بول کچھ چاہتا ہے؟ میں کہوں گا مولا میرا قاتل لایا جائے، جس نے مجھے زہر دیا تھا لایا جائے. اب پوچھے گا کیا کرے گا، میں عرض کروں گا مولا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. عزیزان گرامی قدر تمہارے اصلاح کا یہ طریقہ رہا، اپنے آپ کو بھی اسی راستے پر لے آؤ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. قرآن گفتگو کو غلطی ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں. دل میرا بھی چاہتا ہے کہ آپ کے اس رنگ کو دیکھ کر گفتگو جاری رکھوں، لیکن 2 جگہ پہ میں نے تقریر آگے جا کے کرنی ہے. انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.